اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے. بچوں سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو, ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو. میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا, لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئی ممبر سے بیان کیے جاتے. میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو, چاہے خاندان ہے. ہاں خاندان میں کو ترجیح دو, خاندان کو ترجیح دو, کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. لیکن اگر خاندان میں جوڑ نہیں باہر تلاش کرو. ہمارے جی ہم بچی والے, ہم کیسے جائیں؟ بچی والے نہیں جا سکتے. یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے. میری بیٹی جوان ہے, میرے ذمہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں. میں جا کر کہوں بھئی میری بچی جوان ہے, اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں. لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں, کوئی رشتہ آئے تو کریں, کوئی رشتہ آئے تو کریں. پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے, اس نے کتنے گھر تباہ کر دیا. تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو, اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ, نہ جاؤ. برکت کیا, دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا. ہمارا تو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا. میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں, بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے, پھر ان کی فریادیں بھی سنی, پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے, اتنا ہی گزارا کرنا ہے, بس اسا ایک باری تیرا کر دیتا ہے, ہوں اسا کوئی نہیں کرنا, پچھا موڑ کے نہ پہ آویں, جی میں کرنا ہی کر, ساڈا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھچ رہی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر, گزارا کرنا ہے, گزارا کرنا. تین بعد کون تیرا رشتہ کتوں آئے گا, تیری شادی کتوں کریں گے. ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو. کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا, کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں. ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات اوروں کی فیملیوں کی بات جہاں جہاں تعلقات. کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. ہائے میرے بھائیو, گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے, اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے, برے اخلاق سے ہوتی ہے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی, مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں, ان کے خاوند کھربوں پتی ہیں, کھربوں پتی. ٹھیک ہے جی آؤ. اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا, مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں, میرا دل زخمی ہے, میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں, میں دولت کو آگ لگاؤں, یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں. چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا, مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں, میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے, انتہائی زبان دراز ہے, میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں, 3 بچے ہو چکے ہیں, طلاق دے نہیں سکتا, میں کیا کروں. یہ روزمرہ کے واقعات ہیں. تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے, لی جا سکتی ہے, نہ عیب ہے, نہ تانا ہے, نہ ذلت ہے, نہ کوئی داغ ہے. لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی, اس کی بچی گود میں, طلاق کیوں ہو گئی؟ سسرال نے کہا بچی کیوں پیدا ہوئی ہے, گھر واپس جا, طلاق دے دی. بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی. پچھلے ہفتے ملا ہوں, پچھلے ہفتے. کیا قصور ہے کہ بچی پیدا ہوئی طلاق دے دی. اور یہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا, کیوں 3 بچیاں گھر سے نکال دی, 3 بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا. یہ بھی اسی دیس کی کہانی ہے, یہ بھی اسی دیس کی دکھ بھری داستان ہے. ظلم صرف وہ نہیں جو بھتہ کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ
جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں، کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں۔ پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے، خاندان سے باہر نہیں کرنی، خاندان میں کریں گے۔ ہم راجپوت ہیں، میں اپنی بات کر، ہم راجپوت ہیں، ہم اس سے باہر نہیں کرتے۔ ہم شیخ ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم میمن ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم پٹھان ہیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ ہم ارائیں، ہم باہر نہیں کرتے۔ اس بت کو توڑو، اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں، بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو، اخلاق، اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے۔ اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب، اسے بے حیا نہ سمجھو۔ اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں، نکاح بچے بچی کا حق ہے، ان کی رائے کا احترام دو، مسلط مت کرو، یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے۔ اولاد کو نافرمان کر دیا، زنا کے راستوں پر چلا دیا۔ بچوں سے کہتا ہوں، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو، لو میرج نہ کرو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو، ماں باپ کی دعا لو۔ یہ کورٹ میرج، لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی، ہلاک کر دے گی۔ یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے۔ عاشق معشوق اور ہوتے ہیں، خامن بیوی اور ہوتے ہیں، حقائق اور ہوتے ہیں، تصور تخیل اور ہوتے ہیں۔ میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے، ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے۔ شادی بچے کا حق ہے، بچی کا حق۔ ماں باپ پیش کر، بیٹا یہ پیغام ہے، کر دیں، بیٹی یہ پیغام ہے، کر دیں۔ بیٹا پسند کا اظہار کرے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے، اسے نافرمان نہ سمجھو۔ صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو، صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو۔ ایک خاتون، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر۔ ہاں، میرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی۔ حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش۔ ام حبیبہ دشمن خاندان سے، بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی۔ اس بت کو توڑا ہے۔ پھر قریش سے باہر نکلے، عرب، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش، باہر نکلے۔ زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر۔ پھر ایک قدم آگے، عربوں کے باہر شادی کی، یہودیوں میں، حضرت صفیہ، یہود، بنو قریظہ۔ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی، کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، میمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں۔ یہ پتہ نہیں کتھوں آ گئے جٹ بٹ نٹ، کتھوں کٹھے ہو گئے۔ قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے۔ پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ، مخالف دھڑے میں۔ حضرت عثمان اپنا دھڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے۔ ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سنو، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا،
हुक्म सुनाया, फिर मैंने कदम उठाया, ठीक हो गया। ठीक है, अब हजरत अली रिश्ता लेकर आए, रिश्ते का पैगाम लेकर आए और आकर चुप करके बैठ गए। आपने आपको तो पता था अली क्यों आए बैठे हैं। आपने कहा अली कैसे आए? चुप, शर्म की वजह से। 21 साल उम्र थी हज़रत फातिमा की, 15.5 साल। फिर आपने खुद कहा अली फातिमा के रिश्ते के लिए आए हो? जी। तो आपने कहा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और ये कहकर उठ गए। तो हज़रत अली बड़े परेशान से उठे और बाहर आ गए। बाहर सहाबा इंतजार कर रहे थे कि क्या बनता है। सहाबा ने पूछा क्या हुआ? का इनकार। कहें इनकार? वो कैसे? का कुछ भी नहीं बोले। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने के कुछ तो बोले होंगे। का इंशाअल्लाह कहा था। कहा तो हो गया। का वो कैसे? का नबी का इंशाअल्लाह हाँ होता है। अच्छा, अब ये इंशाअल्लाह क्यों कहा? ये क्यों नहीं कहा कि हाँ हो गया? आसमान से वही आ चुकी है, जिब्रील आ चुका है कि फातिमा अली के लिए है, ये जोड़ा तय हो चुका है। फिर हाँ क्यों नहीं की? अरे आपको समझाने बताने के लिए। सुनो मैं क्या फरियाद कर रहा हूं। सिर्फ इबादत का नाम इस्लाम नहीं है, यह सब इस्लाम बयान कर रहा हूं। मेरे नबी घर आए, फातिमा जैसी जन्नत की शहजादी को बुलाया, बेटी फातिमा अली का रिश्ता आया है, हां कर दूं? क्या वही के आने के बाद भी पूछने की जरूरत थी? जब अल्लाह कह चुके हैं कि फातिमा अली के लिए हैं और आसमान से जिब्रील आ चुके हैं कि ये रिश्ता आसमानों पे तय हो चुका है, फिर ये क्यों कहा फातिमा बेटी अली का रिश्ता आया है, हां कर दूं? ये कराची वालों को सिखाने के लिए, क़यामत तक की उम्मत को सिखाने के लिए कि बेटियों से पूछा जाता है कि ये शादी बेटी का हक है, ये निकाह बेटे का हक है। ये ईजाब कबूल माँ बाप करते हैं या लड़का लड़की करते हैं? और ईजाब कबूल के बगैर निकाह हो सकता है? मेरे एक दोस्त हैं चौधरी रफाकत मंडी बाउद्दीन, उनके गांव का एक बच्चा छोटी उम्र में बसों पे वो नौकरी पे लग गया, वो कंडक्टर बन गया, क्लीनर कंडक्टर। वो सारी जिंदगी उसमें गुजर गई। उस्ताद जी जान दे, उस्ताद जी जान दे, उस्ताद जी कट लो, उस्ताद जी आगे चलो, उस्ताद जी पीछे चलो। उसकी शादी होने लगी। ये मैं लतीफा नहीं सुना रहा हूं, सही वाकया सुना रहा हूं, मंडी बाउद्दीन। अच्छा, मौली साहब आख्या हाँ भाई पुत्रा फलाने दी धी ते ऐ ओदा नां ते ऐ ओदा प्यो ते इतना मार मैं तेनू दित्ती, तो कबूल कीती? आखन लगा जी आण दियो। तो उसके भाई ने उसको कौन नहीं मारी, कहना जी जान दियो। वो समझा शायद भी आण दो तो जान दो, कट लो तो कर लो। ईजाब कबूल कितने जरूरी लफ्ज हैं कि जब तक लड़की लड़का ये नहीं कहेंगे निकाह नहीं होगा। ये माँ बाप का हक है, ये बच्चों का हक है। तो आज माँ बाप क्यों जुल्म करते हैं कि जबरदस्ती अपनी मर्जी की शादी मुसल्लत करते हैं। लेकिन सुन लो मेरे नबी की जिंदगी और बात और सुन्नत और सीरत और शरीयत। फातिमा अली का रिश्ता आया है, कर दूं? फातिमा जैसी बच्ची इनकार कर सकती थी और अली जैसा रिश्ता इनकार कर सकती थी। वहां हां के सिवा कुछ नहीं था। या रसूलुल्लाह जैसे आप मुनासिब समझें। ये इंशाअल्लाह इसलिए कहा था कि पहले फातिमा से पूछूं, फिर आप उसी कदमों पर वापस आए। अली जी मजमा इकट्ठा करो, मजमा इकट्ठा हो गया। आप मेंबर पर खड़े हुए, अली को सामने बिठाया, कहा लोगो जिब्रील अल्लाह का पैगाम लाएं कि मैं अपनी बेटी फातिमा अली के निकाह में दे दूं। और अली खुतबा पढ़ने के बाद, मैंने 400 दिरहम पर अपनी बच्ची को तेरे फातिमा बिनते मोहम्मद को तेरे निकाह में दिया, तो उन्हें कबूल किया? वैसे सामने बैठे थे, जो कबूल किया और सजदे में सर रख दिया। फिर जब रुखसती हुई तो आपने बुलवाया। एक और बात चली, बच्ची को खुद घर छोड़ के आओ ससुरा। ये कैसे अहमक लोग, ये कहां की बातें करते हैं? फितरत के खिलाफ। दीन तो दीन है, फितरत के खिलाफ कि बच्ची को खामिद को ससुराल के घर छोड़ के आ जाओ। तो इसके हकदार तो मेरे नबी की बेटियां थी। आपने अली को बुलाया, कहो अपनी अमानत लेके जाओ। हज़रत अली खुद आए, साथ उनके भाई अकील आए, साथ में ऐमन आई, सलमान फारसी आए।
اور آپ نے علی کو اندر بلایا، فاطمہ کو دلہن بنایا گیا، عائشہ، ام سلمہ، حفصہ رضی اللہ عنہن نے دلہن بنایا، پھر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا، کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو۔ پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ، میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا، میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو، یہ رشتہ بڑا اہم ہے۔ من آیات ہی، یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا۔ اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے، اس پر سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے، ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹے نہیں۔ آج کا سسرالی ظلم، ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے۔ کہیں بچیوں کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی۔ میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں، اپنے خامند کا حق پہچانو، اپنی بیوی کا حق پہچانو۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کر۔ بھائیو بہنوں، یہ معاشرت ہے، معاشرت، اس کو سیکھو، اس کو سیکھو۔